کی جو وظائف ہیں وہ وظائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں. وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جو ہے اس پہ عمل کر سکتے، اس پہ کوئی مذاکرہ نہیں ہے، اس کی عام اجازت ہوتی ہے. باقی پوچھنے والے کا ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے. یا یہ کہ آپ نے سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی، آپ نے میرا وہ وظیفہ سنا ہوا ہے، اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھی مفتی صاحب ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا، یہ آپ یہ عمل کر لیں. تو یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے، اس کی میں نے عام اجازت دے رکھی ہے تاکہ میرے لیے اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب کا ذخیرہ جمع ہو. باقی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی اللہ نے انتظام کر. قرآن کریم کی تلاوت جو ہے ناغے کے دنوں میں منع ہوتی ہے، لیکن باقی جو ہے ذکر و اذکار، اللہ کے اسماء کا ذکر، دروشی وغیرہ وہ ناغے کے دنوں میں بالکل پڑھ سکتی ہیں. تو کوئی بھی اسم اعظم یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس طرح یا ذل جلالہ والاکرام وغیرہ، تو اللہ کے کوئی بھی نام ہے اسم اعظم کے وہ ناغے کے دنوں میں خواتین پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد. اور آج جو پہلی آیت پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. تو یہ ہم نے سوچا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تو مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو زندگی ہے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا ہر چیز جو ہم کرتے ہیں وہ ہم بسم اللہ سے ہی شروع کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن پڑھتے ہیں بسم اللہ سے، تو ہر کام میں گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم اس بسم اللہ کی بات کریں گے جو ہماری زندگیوں میں بالکل ایسے پیوست ہے کہ جس کے بغیر ہم کچھ سوچ نہیں سکتے. تو آج ہم بسم اللہ کے بہت زبردست آئیڈیا، بہت خوبصورت بات آپ کر رہے ہیں، ماشاء اللہ. کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے فضائل فوائد بے شمار ہے، لیکن ہم چیدہ ذکر کریں گے تاکہ ایک نمونہ عمل لوگوں کے سامنے آ جائے. اور جیسے کہ بسم اللہ کے بارے میں جو فضائل احادیث میں آتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ جہنم کے عذاب سے بچوں، کیونکہ جہنم کے 19 فرشتے ہیں تو وہ جو جہنم میں لوگوں کو ڈالیں گے، فرمایا کہ ان 19 فرشتوں سے اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 ہی کلمات ہیں. ہر ایک کلمہ ایک فرشتوں کو تھام لے گا اور آپ کو جنت میں داخل کر دے گا. اللہ میاں نے بہت آسان طریقے بنائے ہوئے جنت میں جانے کے، ابھی ہم پہ کچھ کریں. اور حضرت آدم علیہ السلام پر جب بسم اللہ اتری تھی تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب بسم اللہ آپ پر نازل ہوئی تو آسمان کے جو بادل تھے وہ مشرق کی طرف دوڑ گئے، دریاؤں کی روانی تھم گئی اور پرندے حیوانات وہ سب ساکت ہو کر بیٹھ گئے اور آسمانوں سے شیاطین کو بھگا دیا گیا. اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی کہ جو شخص کسی بیمار پر میرے نام کو پڑھ لے گا میں اس کو شفا دے دوں گا، سبحان اللہ. اور جو کسی چیز پر میرے اس نام کو پڑھ لے گا میں اس میں برکت ڈال دوں گا. تو کہ یہ اللہ نے عہد کر لیا، وعدہ کر لیا کہ بسم اللہ اگر کسی نے پڑھ لی تو برکت ڈالنا، اور مریض پر اگر پڑھ لی تو مریض کو شفا دینا، گویا کہ اللہ نے اپنی ذمہ داری میں داخل کر لیا. تو یہ وہ مبارک کلمہ ہے. تو یہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل کی؟ جی بالکل. اچھا. ہاں البتہ ہماری امت میں فرق یہ ہوا کہ پہلے آدم علیہ السلام پہ نازل ہوا بسم اللہ، بس اتنا ہی نازل ہوا. اچھا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمہ دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جو 2 اور رحمتیں شامل کر دی، جو رحمتیں پہلے کلمات میں نہیں تھیں، تو یہ رحمان اور رحیم کی 2 رحمتیں شامل کر کے اس کلمے کے اندر اور امتیاز اور خصوصیت پیدا کر دی جو اس امت محمدیہ کو ملا. اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پورا کلمہ یہ صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، پہلی امتوں کو اس شکل میں نہیں ملا. ان کو صرف بسم اللہ کے نام سے شروع کرتا، بسم اللہ بسم اللہ. تو لیکن ہمیں پورے رحمان رحیم کے رحمت کے ساتھ ملا ہے. اچھا. ہاں یہ کلمہ تو یہ اس میں ایڈیشن ہوئی اور یہ کلمہ ہمیں ملا. اور ظاہر ہے کہ ایڈیشن جو ہے اللہ کی برکت کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کی ہوئی، رحمان اور رحیم کی. تو اس کے جہاں تک فضائل و فوائد کا میرا سوال تھا کہ اس کے فائدے کیا ہیں، تو ان میں سے یہ کہ علماء اور مشائخ نے اس کے فائدے میں سے ایک فائدہ یہ لکھا ہے کہ اگر کسی کو کوئی دنیاوی کام اٹک گیا ہو، سارے اسباب مہیا ہو گئے لیکن کام ہوتا نہیں ہے، بات آگے نہیں بڑھتی، اور ایسا ہوتا زندگی میں، تو فرمایا کہ اگر کوئی مغرب کے بعد 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کر لے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اور ایک ہفتہ یہ عمل کرے،
شب جمعہ میں شروع کرے اور شب جمعہ میں ختم کرے، 7 دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کی بندش دور کر دیں گے اور آپ کا کام سہولت سے ہو جائے گا۔ ایک یہ فائدہ لکھا ہے، اور دوسرا ایک فائدہ یہ لکھا ہے کہ اگر جو ہے کسی گھر کے اندر اسباب راحت تو ہیں لیکن راحت اور سکون نہیں ہے، بس اوقات ہوتا ہے کہ گھر میں سب چیزیں ہیں، کھانا پینا رہنا دولت مال سب ہے لیکن سکون گھر میں نہیں ہے، آپس میں ایک عجیب بے چینی گھر میں رہتی ہے، تو اس سکون اور اطمینان کے حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی فجر کے بعد 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی پہ دم کر کے گھر میں چھڑکے اور گھر میں چل پھر کے ادھر ادھر پھونک دے پورے گھر میں اور 41 ڈیز یہ عمل کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب راحت کے ساتھ ساتھ راحت بھی عطا فرما دیتے ہیں اور گھر میں اطمینان سکون کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، واہ۔ اور ایک یہ فائدہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بہت بڑی مصیبت اور آفت آ گئی ہے اور بہت اہم کام ہے جو ہو نہیں رہا، تو اس کے لیے لکھا کہ شب جمعہ میں 12,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح پڑھے کہ ہر 1000 کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھے۔ اچھا، ہاں، پھر 1000 پڑھے، پھر 2 رکعت نماز حاجت پڑھے اور اس میں دعا کرے اپنی اس حاجت کی جو بھی اس کا مقصد ہے، تو اول تو وہ ایک ہی شب جمعہ میں آپ کا کام ہو جائے گا، ورنہ آپ اس طریقے سے 7 شب جمعہ کے موقع پہ اس طرح عمل کرتے رہیں اور میں کتنا بھی بڑا کام ہو جیسا بھی معاملہ ہو اللہ تبارک و تعالی حل کر دے۔ میں یہاں پہ سوال کروں گا، فار ایگزامپل جیسے جمعے کا آپ نے بتایا کہ 12,000 دفعہ پڑھیں اور ہر 1000 کے بعد 2 رکعت نماز حاجت کی پڑھیں، تو فرض کریں کہ کسی کو نوکری نہ ملتی ہو تو وہ ایک جمعے کو وہ باندھ لے کہ جمعے کی رات کو کتنے بجے شروع کر سکتے ہیں؟ مغرب کے بعد سے وہ یہ شروع کر دیں کہ 1000 دفعہ بسم اللہ پڑھیں، 2 رکعت نماز حاجت کی پڑھیں نفل، اور اس کے بعد پھر 1000 یعنی 10 دفعہ وہ یہ پڑھیں اور 20 رکعت نماز پڑھیں۔ بات صحیح ہے؟ اچھا، اور اپنی حاجت کی دعا کریں، چاہے وہ نوکری کی ہو، چاہے وہ اپنے قرض دور کرنے کی ہو، چاہے بچی کی شادی کی ہو، اگر وہ یہ کام کریں تو آپ کا فرمانا یہ ہے کہ اللہ میاں اپنا کرم ان پہ فرمائیں گے۔ بالکل ضرور، بالکل، بہت مجرب ہے، بہت مجرب۔ 1-2 جو شب جمعہ میں کام ہو جاتا ہے، 1-2، اور اگر زیادہ سے زیادہ 7 شب جمعہ، 7 شب جمعہ میں تو یقیناً کام ہوتا ہے، یہ ایسا بات ہے۔ آپ خواتین حضرات، آپ یہ مفتی صاحب کی جو بات آپ نے سنی اس وقت، آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ یہاں کالز کرتے ہیں اور اپنی مشکلات کا حل پوچھتے ہیں، مفتی صاحب نے آپ کی تمام مشکلات کا حل بیان کر دیا اور اتنی آسان طریقے سے، اتنے یعنی اچھا۔ اس سے پہلے آپ نے یہ فرمایا کہ ایک چیز اور آپ نے فرمائی کہ 41 دن کی نیت سے پڑھیں بسم اللہ، وہ فجر کی نماز، اور پھر اس سے پہلے آپ نے یہ فرمایا کہ مغرب ہی کی نماز کے بعد 786 مرتبہ، یعنی وہ بھی بسم اللہ ہوا 786، اسی لیے 786 کا مطلب بسم اللہ سے، بالکل واضح متعین ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک یہ ہے کہ بعض دفعہ بچوں کے رشتے میں بندش پڑ جاتی، نصیب کھلتا نہیں ہے اور سارے اسباب موجود ہیں، اس میں جمال بھی ہے، صورت دولت بھی ہے، لیکن یہ ہے وہ رشتہ نہیں ٹھہرتا، اس کے لیے فجر کے بعد 1500 مرتبہ یعنی 1500 یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے اس کے نصیب کھلنے کی دعا کریں، اور یہ 71 ڈیز کی نیت سے شروع کریں، بہت زبردست ہے، بہت اچھا رشتہ مل جائے گا۔ تو یہ ماں باپ بھی کر سکتے ہیں اور اگر بچی خود چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ جی بالکل بالکل، بلکہ سبھی کریں بہت اچھا ہے، والدہ بھی کر لے، بچی خود بھی کر لے تو اور اچھا ہے، زیادہ جلدی افیکٹو ہوگا۔ ہماری کالز ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ اگر اور بھی آپ بیان کرنا چاہیں تو بالکل، یہ ہو گیا۔ اور ایک اور اس کا نفع یہ ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں ظاہر بسوں کو چپکلش رہتی ہے اور میاں بے رخی کرتا ہے یا بیوی خدمت نہیں کرتی، ایسے مسائل گھروں میں ہوتے ہیں، اس کے لیے بہت مجرب ہے کہ 61 ٹائم 61 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے دیں یا پانی پہ یا کھانے پہ پھونک دیا کریں۔ اگر میاں بے رخی کرتا ہے تو جناب وہ اس کو کھلائیں تو جناب وہ بیوی سے محبت کرنے لگے گا۔ بیوی اگر جو وہ نک چڑی ہے تو میاں دم کر کے اس کو کھلا دے تو وہ اس کی خدمت محبت کرنے صرف 61 ٹائم، اور دونوں اگر باہمی محبت چاہتے ہیں تو اپنے کھانے پینے مشترکہ جو کھانا ہے اس کو پر دم کر دیا کریں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں گھر میں جب کھانا پکا کرے تو 61 ٹائم والدین کو چاہیے وہ کھانے پینے پہ پھونک دیا کریں تاکہ پورے گھر کے اندر آپس میں محبت الفت رہے گی، اور یہ بہت مجرب عمل ہے، اس سے پیار محبت بھی رہے گی اور آپس میں ایک دوسرے کی عقیدت اور پیار بھی رہے گا۔ یہ وہ چیزیں فضائل ہیں، بے شمار ہیں، لیکن یہ چیزیں اس پہ عمل کریں تو بنیادی چیزیں حاصل ہو جائیں۔